السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما، ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی انسان کسی انسان کو بدلہ نہیں دے سکے گا، شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، عوض لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے جہانوں پر، اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنی فضیلت ہوتی ہے، جتنا درجہ بڑا ہوتا ہے، اتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے درجہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، کسی کا کوئی درجہ لینا یا کوئی بھی منصب لینا آسان نہیں ہوتا۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جو جتنے بڑے ہوتے ہیں یا جتنے بڑے منصب پر ہوتے ہیں، انہیں اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، انہیں اتنا زیادہ سننا پڑتا ہے، انہیں اتنا زیادہ تحمل سے پیش آنا پڑتا ہے۔ اور جو کسی بھی کام میں نہیں ہوتا، بالکل آزاد ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کو نہیں جانتا، اس کی مرضی جیسا چاہے وہ ویسا رہے اور اسی طرح چلتا رہے۔ لیکن جو کسی عہدے پر ہوتا ہے تو اس پر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز آتی ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اب اس کو اس عہدے کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اس انداز میں چلنا بھی ہوتا ہے اور برداشت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضیلت دے رہے ہیں تو اس پر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کیسے دن سے، جس دن کوئی انسان کسی انسان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہم ہوتے ہیں نا، یہاں ایک دوسرے کے دوست ہیں، فرینڈ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک دوسرے کے کام آ گئے، پیسے کی ضرورت ہوگی، پیسے دے دیے، یعنی جانی، مالی، مینٹلی کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں دنیا میں۔ کہیں پر ہمیں کسی کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، دو بول بھی ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اگر ہمارا کوئی اپنا، کوئی عزیز، کوئی اپنا رشتہ دار، زیادہ تر اپنے رشتہ داری کام آتے ہیں گھر والے، وہ یا پھر ہمارے جو دوست قریبی احباب ہوتے ہیں جن سے ہمارے واسطے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں چلنے والا۔ جس طرح ہم کسی بات پر نہ پہنچ سکیں تو پاکستان کا ایک قانون یہ کہ بھئی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ دو اور جان چھڑاؤ۔ ہمارا سندھی میں کہتے ہیں ڈنو پٹ چھٹے جو، یعنی پیسہ دے کر جان چھڑا دو۔ تو یہ ایک کہاوت ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ ایک یوں سمجھے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو پیسہ دے کر اپنی جان چھڑا لو اور پیسے سے کام کروا لو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ آخرت میں بھی یہ کام ہوگا، تو ایسا کوئی کام آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو ایسے دن سے جو کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، ہمارے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، جتنا سب سے زیادہ مخلص رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبہ و بنیہ، جس دن انسان بھاگے گا، کن سے بھاگے گا؟ اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، سب سے بھاگے گا، بھائی سے، ہر کسی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا قیامت کے دن اپنے جاننے والوں سے؟ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں کوئی مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ میری جان چھڑواؤ اور ہمیں نیکیاں دے دو، دینی نہ پڑ جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ رشتہ ہمارا محبوب رشتہ ہوتا ہے ماں کا رشتہ۔ ماں کی محبت جو ہوتی ہے 70 درجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 69واں حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، وہ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ماں سے 70 درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب وہ جو محبت سب سے زیادہ بھاری محبت ہے دنیا میں ہمارے لیے، وہ قیامت کے دن کیا کرے گی ماں جب بیٹا آئے گا اس کے سامنے کہ ماں مجھے دنیا میں تم نے اتنے ناز و نعم سے پالا تھا، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا تھا، میرے لیے آگے ہر چیز ڈالی تھی، تو آج مجھے ایک نیکی دے دے، میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تو تجھے جانتی نہیں، خدا کی قسم میں تو دنیا میں کنواری تھی، میری تو شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی یہ حالت ہوگی ایک سگی ماں کی جو اپنے اولاد کو پہچاننے سے بھی انکار کرے گی۔ اب آپ سوچو
کہ جب ماں کا یہ حال ہے تو پھر دوسرے رشتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دوسروں کی تو بات کرنی ہی فضول ہے. تو کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر چلو جی اب بدلہ نہیں دے رہا، کوئی کسی کی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، اب کیا کرنا ہے؟ اب یوں کرنا ہے کہ بھئی سفارش چلا لو. اپنے یہاں ہوتا ہے سورس، یا تو سورس ہو یا تو پیسہ، تو بھئی سورس چلا لو. کوئی سورس ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کبیر ہو، کوئی رئیس ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی ہمارا وڈیرا ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی ایسا بندہ ہو، اس کو پکڑو کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری جان چھڑوا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يقبل منها الشفاعۃ، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. ولا يؤخذ منها عدلا، چلو جی پیسے دے کر جان چھڑا دو، بدلہ لے لو، عوض لے لو. چلو ہم نے یہ کر دیا، ہم سے یہ گناہ ہوگی، غلطی ہوگی، اس کا عوض لے لیں. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ کہے گا یا اللہ ساری دنیا مجھ سے لے لے، اس کے بدلے میں تو میری جان چھوڑ دے. پہلی بات تو وہ دنیا کا مالک ہے ہی نہیں، لیکن اگر اس کو دنیا دے دی جائے تو وہ اپنی پوری دنیا کی چیزیں دے کر بھی ایک نیکی نہیں لے سکتا، ایک نیکی نہیں لے سکتا. اور نیکی کرنا دنیا میں اتنا آسان ہے. اگر ہم کسی کو سلام کریں السلام علیکم 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ملیں گی. کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، اس سے نیکی ملے گی. کسی کی خیر خواہی کرنا صدقہ ہے. راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. ہر ایک کام پر، ہر ایک نیکی پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. کسی کو کوئی آپ کو مل رہا ہے اس کے لیے سلام میں پہل کرنا یہ بھی نیکی ہے. کسی کا حال احوال پوچھنا نیکی ہے. کسی کا سامان اٹھا کر دینا نیکی ہے. ہر ایک نیکی اپنے اندر کیا 10 نیکیاں کم سے کم لے کر آ رہی ہے. کتنی آسان ہے نیکیاں کرنا، اور کتنے مشکل ہے قیامت کے دن ایک نیکی کسی سے لینا. پوری دنیا بدل دیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ایک نیکی نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اسے لیا ہی نہیں جائے گا. اول تو وہ دنیا میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے. آخرت میں وہ خود اپنے کپڑوں کا ہی مالک نہیں ہے. برہنہ وہ جو محشر کے میدان میں جمع ہوگا وہ اس بات کا بھی مالک نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھ لے کہ بھئی ایک لباس ہی مجھے پہنا دیا جائے، اس کا بھی وہ مالک نہیں. تو پھر دنیا تو بہت بڑی چیز ہے. چلو جی وہ مالک بنا بھی دیا جائے تب بھی اس سے وہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اور آخری ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دوست ہیں، اپنے ہیں، مدد کریں گے. ہمارے فزیکلی مدد میں کوئی آ جاتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے تو وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ سارے اسباب جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں سارے اسباب ختم کر دیے. اس لیے ڈرو ایسے دن کے ساتھ. اس دن کیا چلے گا؟ اس دن چلے گا نیکی کا سکہ. جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اتنا زیادہ معتبر ہوگا. اور پھر ایک بندہ، میں حدیث بتاتی چلوں آپ کو، کہ ایک شخص پل صراط پر سے گزریں گے. پل صراط کی حالت کیا ہوگی؟ جہنم کی پیٹ پر ایک پل رکھی جائے گی جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. پھر وہاں سے جو گزریں گے لوگ پل صراط سے، تو وہ جب وہاں سے گزرنے لگیں گے تو نیچے جو جہنم ہوگی، جہنم سے جو بلائیں ہوں گی وہ آنکڑوں کی طرح ان کو کھینچ کر یوں پکڑ کر اس کو اندر جہنم میں گرانے کی کوشش کریں گی. اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور ہر بندے کو گزرنا ہوگا. ہر بندہ اپنے اعمال کے حساب سے چلے گا. اندھیرا اتنا سخت ہوگا، اس سخت اندھیرے میں اتنی باریک سے پل پر اتنی تیز پل سے کیسے چلیں گے لوگ؟ ہر بندہ اپنے ایمان کے نور سے جائے گا. کچھ لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے نور ہوں گے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے پاس اپنے اعمال کے حساب سے اس سے چھوٹے. پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے صرف ناخن میں نور چمکتا ہوگا لیکن وہ اس ناخن کے نور کے ساتھ بھی پل صراط کراس کر لیں گے. پھر پل صراط کراس کرنے کی اسپیڈ بھی ہر کسی کی اپنی ہوگی. ایک تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، ایک ایسے ہوں گے جو آنکھ کے پلک چھپکنے کے ساتھ گزریں گے، ایک ایسے ہوں گے جیسے کوئی اونٹ پر سوار ہو کر گزر جائے، ایک ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو چل کر گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بڑی مشکل کے ساتھ گزریں گے لیکن گزر جائیں گے. اور جو نہیں گزریں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ جہنم میں گریں گے، پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے. تو کیا ہوگا وہاں پر؟ اتنے بڑے بڑے نور ہوں گے، پہاڑ کے برابر نور ہوگا ایک انسان کا جو اس کے اپنے عمل کا. تو دوسرا پکار کر کہے گا ٹھہرو تمہارے پاس اتنی روشنی ہے.
ساتھ چلتے ہیں، تمہاری روشنی سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے، میں بھی کراس کر جاؤں اس اندھیرے سے پلسرات۔ تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں، آج کسی کی روشنی کسی کے کام نہیں آنے والی، ہر کوئی اپنی روشنی میں پلسرات کراس کرے گا۔ ایسے نہیں کہ ایک پہاڑ جتنی روشنی لے کر جا رہا ہے تو اس کی روشنی میں 10-12 اندھیرے والے بھی چلے جائیں، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور خود اس کا وہ جواب دے ہوگا، کسی اور کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دن سے ڈرو جس دن یہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔